اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس دنیا کے اندر زیادہ تر جو بولی جانے والی لغات زبانیں ہیں ان میں سے ایک عربی بھی ہے۔ یہ عربی وہ زبان ہے کہ جو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان تھی، اور اسی زبان کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن مجید نازل کیا گیا۔ اسی زبان کے اندر ہی قبر کے اندر انسان سے سوال اور جواب کیے جاتے ہیں، اور جنت کے اندر جو جنتی زبان استعمال کریں گے، بولیں گے، وہ یہی عربی زبان ہوگی۔ اور یہ عربی زبان انتہائی فصیح زبان ہے، بلیغ زبان ہے کہ آپ اس بات کا اندازہ اس سے کر سکتے ہیں کہ صرف ایک تلوار کے نام عربی زبان کے اندر 500 سے اوپر الفاظ ایسے ہیں جو صرف اور صرف تلوار کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ شاید کہ 500 سے زیادہ تلواروں کی قسمیں نہ ہوں، لیکن عربی زبان کی فصاحت اور بلاغت دیکھیے کہ 500 سے زیادہ الفاظ صرف اور صرف اس تلوار کے نام ہیں۔ اس عربی زبان کو سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے عربی گرامر کا آنا انتہائی ضروری ہے۔ جس طرح انسان اردو ادب سیکھتا ہے، اس میں مین اور بنیادی کردار اردو گرامر کا ہوتا ہے۔ ایک انسان عربی بولتا ہے، اس میں بھی مین کردار عربی گرامر کا ہوتا ہے۔ ایک انسان انگلش میں بات کرتا ہے، اس میں بھی انگلش کے جو ٹینس ہیں، انگلش کی جو گرامر ہے، اس سے وہ بھرپور واقف ہوتا ہے۔ تو عربی گرامر انتہائی آسان گرامر ہے، اس کو مشکل سمجھ لیا گیا ہے۔ حالانکہ یہ زبان، اس کو سیکھنے کے لیے جو گرامر استعمال کی جاتی ہے، اس کے اوپر اگر انسان تھوڑی سی بھی توجہ دے تو یہ انتہائی آسان ہے کہ انسان عربی گرامر آدھی یاد کر لے، آدھی کو سمجھ لے، آدھی خود بخود یاد بھی ہونے لگتی ہے اور خود بخود سمجھ آنے لگتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک مفرد ہے، جب آپ مفرد کو سمجھ لیں گے، اس کی تعریف کو جان لیں گے، تو آپ کو مرکب کی تعریف خود بخود آ جائے گی۔ اسی طرح جب آپ اسم کی تعریف کو سمجھ لیں گے، فعل اور حرف کی تعریف آپ کو خود بخود سمجھ آ جائے گی۔ اسی طرح آپ مذکر کی تعریف کو سمجھتے ہیں، مؤنث کی تعریف خود بخود سمجھ آ جائے گی۔ اسی طرح آپ منصرف کی تعریف کو سمجھتے ہیں، غیر منصرف کی تعریف آپ کو خود بخود آ جائے گی۔ مورب کی تعریف کو سمجھتے ہیں تو مبنی کی تعریف خود بخود سمجھ آ جائے گی۔ مثبت کی تعریف سمجھتے ہیں، منفی کی سمجھ آ جائے گی۔ آدھی گرامر اگر آپ سمجھ لیتے ہیں، یاد کر لیتے ہیں، جو بقایا آدھی ہے وہ خود بخود آپ کو یاد بھی ہونے لگ جائے گی اور سمجھ بھی آنے لگ جائے گی۔ صرف اور صرف توجہ کی ضرورت ہے۔ اور اکثر عموماً جب انسان گرامر پڑھتا ہے یا کسی بھی قسم کی کوئی تعریف پڑھتا ہے تو ایک اس کا لغوی معنی ہوتا ہے اور ایک اس کا اصطلاحی معنی ہوتا ہے۔ اب ہم لغوی طور پر بھی اس کی تعریف کر دیتے ہیں، اصطلاحی طور پر بھی اس کی تعریف کر دیتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ لغوی تعریف جو ہم نے کی ہے، یہ لغوی تعریف کیا ہے، یہ لغت کیا چیز ہے۔ ہم اصطلاحی تعریف کرتے ہیں، یہ اصطلاح کیا ہے۔ صرف اصطلاحی یا لغوی تعریف کر کے ہم آگے سبق اپنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ یہ لغت اور اصطلاح ہے کیا چیز ہے۔ لغت اصل میں زبان کو کہتے ہیں۔ اسلام میں اس کا مفہوم یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جس سے قومیں اپنا معافی ضمیر بیان کرتی ہیں، اسے لغت کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اصطلاح، ہم اصطلاحی تعریف کر کے آگے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ اصطلاح ہے کیا چیز۔ اصطلاح وہ لفظ ہے جس کو اہل علم یا اہل فن نے کوئی خاص مفہوم ادا کرنے کے لیے وہ الفاظ مقرر کیے ہوں۔ اب کوئی بھی شعبہ ہو، اس میں اگر ایک شخص ماہر ہے
اہل علم ہے، اس کو سمجھتا ہے، اس میں وہ ماہر ہے، تو اس میں وہ جو کوئی بھی مفہوم، خاص مفہوم اس اپنے شعبے کے متعلق مقرر کرے گا، یہ اس کی اصطلاحی تعریف ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عربی سمجھنے میں، یہ عربی ہمارے لیے آسان فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس میں ہماری مدد فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔